السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل على روضة محمد في الریاض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائیں۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان استغفار ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، استغفار کرنا، دوسروں کے لیے مغفرت مانگنا، اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگنا، امت مسلمہ کے لیے مغفرت مانگنا، یہ بہت ہی اونچا عمل ہے۔ قرآن پاک کی 200 سے زائد آیتوں میں استغفار کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، استغفار کریں۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کا حکم اللہ نے نبیوں کو بھی دیا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آخر عمر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا کرتے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور بہت کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اب یہ کلمات کون کہہ رہے ہیں اور کثرت سے کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، سید المعصومین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل آپ کی زبان مبارک سے کثرت سے یہ کلمات سننے کو مل رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ تسبیح کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب میں ایک خاص نشانی دیکھ لوں، اور وہ نشانی سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور آپ دیکھیں کہ لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کیجیے، انہ کان توابا۔ یہ حضور علیہ السلام سے کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کے وقت جو آخری الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، وہ بھی یہ تھے اللہم اغفر وارحم، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میری مغفرت فرما دی اور مجھ پر رحم فرما دی اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دی۔ تو پتہ چلا کہ استغفار، بخشش طلب کرنا، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دی گئی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی، خطا ہو جاتی، گناہ ہو جاتا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے، یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے، اور اللہ نے قرآن میں حکم بھی دیا کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کیے، وہ آپ کے پاس آئیں، آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ چوتھے پارے میں فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جنگ احد میں جن سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس کی وجہ سے پورے مسلمانوں پر مصیبت ٹوٹ پڑی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی سے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ اور قلق تھا، تو اللہ نے حضور سے فرمایا فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں۔ تو پتہ چلا کہ استغفار اپنے لیے کرنا، دوسروں کے لیے کرنا، دوسروں سے استغفار کے لیے کہنا کہ آپ میرے لیے استغفار کریں، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب والدین کسی کے اس دنیا سے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند کرتے ہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تو انتقال کر گئے، آپ کے پاس پہنچ گئے، ہمارا عمل تو بند ہو گیا، اب یہ ہمارے درجے اتنے بلند، آپ نے فرمایا مثال کے لیے یوں سمجھو، اتنے درجے اللہ بلند کرتے ہیں جیسے زمین سے آسمان، اتنے درجے اللہ بلند کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہ درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد جب آپ کے لیے استغفار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہے، بخشش طلب کرتی ہے، تو ہر مغفرت کی دعا پر اللہ آپ کے یہ درجے بلند کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ یہ مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، دوسروں سے کہنا کتنا اونچا عمل ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے لاڈلے صحابی ہیں، اور ان کا مرتبہ اور مقام ہر مسلمان جانتا ہے، حتیٰ کہ کافر بھی اعتراف کرتے ہیں، جن کے لیے متعدد بار اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، جن کے مشوروں پر آیتیں اتری۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر، جی یا رسول اللہ، فرمایا میں ایک بات تمہیں کہنے لگا ہوں، دھیان سے سننا۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا دیکھو، میرا ایک تابعی ہے، میرا ایک تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، اور یہ تابعی جو تھے یہ عام تابعین تھے، تابعین کے سردار تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تابعین کے سردار، فرمایا کہ ان سے ملنا، یا رسول اللہ ان کا کوئی عطا پتہ، کوئی نام؟ فرمایا نام ان کا اویس بن عامر ہوگا، جسے ہم اویس کرنی کہتے ہیں، جنہیں ہم اویس کرنی کہتے ہیں۔ فرمایا یمن میں رہنے والے ہوں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ مجھ پر ایمان لا چکے میری زندگی میں، لیکن ان کی بوڑھی والدہ ہے اور کائنات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ ہیں اور ان کی والدہ ہیں۔ اپنی والدہ کی دیکھ بھال اور خدمت کی وجہ سے یہ میری زیارت کو نہیں آ سکے۔ دیکھو بات سمجھو، صحابی کا مقام اتنا اونچا ہے، ساری دنیا کے اولیاء، غوث، کتب، ابدال، تابعین، تبع تابعین،
ائمہ مجتہدین سارے مل کر ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ایک صحابی کے مقام کو نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری زیارت کے خواہش مند دل میں بہت تڑپ رکھتے ہیں، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے آ نہیں سکتے، تم انہیں تلاش کرنا، تم انہیں تلاش کرنا اور ان سے مل کر میرا سلام کرنا، میرا سلام کہنا ہے، اور پھر انہیں کہنا کہ میری امت کے لیے یہ مغفرت کی دعا کریں، میری امت کے لیے ان سے مغفرت کی دعا کروانا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروا لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان کا پورا نشانی یہ ہے، ان کا پورا جسم سفید ہو گیا تھا، جیسے یہ بیماری ہوتی ہے نا جسم سفید ہو جاتا ہے، تو فرمایا پورا جسم ان کا سفید ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کا پورا جسم ٹھیک کر دیا، 1 درہم کے برابر جو ہے ابھی سفیدی ہے، نشانی کے لیے، پہچان کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ارشاد کے بعد انہیں ڈھونڈنے لگ گیا، جو کوئی قافلہ آتا جاتا، جو کوئی قافلہ آتا جاتا اس سے پوچھتا، اویس نام، اویس نام، کوئی پتہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ڈھونڈتا رہا، نہیں ملی۔ پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی، ملاقات اس طرح سے ہوئی کہ ایک شخص مجھے ملا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا میں یمن کا۔ تو میں نے کہا کہ یمن میں اویس نام کا کوئی شخص؟ اس نے کہا میرے عزیزوں میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کیسا شخص ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین چھوڑیں، وہ تو ایک عام سا آدمی ہے، پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہوتے ہیں، اسے تو لوگ کچھ زیادہ جانتے ہی نہیں ہیں، اس کی زیادہ شہرت ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کا کرنا، میں نے دیکھا کہ سواری پر ایک شخص آ رہا ہے، سواری پر ایک شخص آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی نگاہ فراست عطا کی تھی، بہت زیادہ نگاہ فراست عطا کی۔ جب وہ تشریف لائے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، جسم کا بہت سارا حصہ کھلا تھا اور جو ڈھکا ہوا تھا وہ بھی پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ، پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آئے تو فرمانے لگے آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ کہا قبیلہ مراد سے تعلق ہے؟ کہنے لگا جی۔ فرمایا آپ یمن سے ہیں؟ کہنے لگے جی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گلے ملے اور فرمانے لگے کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام قبول کر لیجیے، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو حضور کا سلام کہوں۔ تو فرمانے لگے، فوراً جواب میں کہنے لگے وعلی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے اس کے بعد کہا کہ آپ سے حضور نے فرمایا تھا کہ آپ کی امت کے لیے میں آپ سے دعا کروں۔ تو رونے لگے کہ کہاں میں ہیں اور کہاں یہ
کہ میں حضور کی امت کے لیے، فرمایا حضور کا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی امت کے لیے دعا فرمائی، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ تو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے لیے میں دعا کروں؟ کہا ہاں ہاں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ عمر انہیں ڈھونڈ کر میرا سلام بھی کہنا، میری امت کے لیے دعا بھی کروانا، استغفار بھی کروانا، اور اپنے لیے بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے بھی انہوں نے استغفار کیا اور دعا کی۔ اب سوچیں کہ استغفار کتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو اپنے ایک تابعی سے فرما رہے ہیں کہ ان سے استغفار کرو۔ استغفار وہ عمل ہے کہ جو اس امت کے لیے آخر تک ڈھال ہے، اس امت کے لیے آخر تک ڈھال ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عراق کے دیہاتوں میں سفر میں تھے، تو دیہاتوں میں ایک دفعہ جانا ہوا، ایک دیہات میں فرمانے لگے کہ میں اجنبی تھا، مسافر تھا، تو میں ایک مسجد میں چلا گیا، تو میں نے سوچا کہ رات اس مسجد میں گزارتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو لیٹنے کے لیے لیٹا تو جو چوکیدار تھا وہاں، اس نے مجھے کہا یہاں سے نکلو، مسجد میں نہیں لیٹ سکتے۔ میں نے کہا کہ میں مسافر آدمی ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ خیر میں لیٹ گیا، اس نے میری ٹانگ پکڑی، گھسیٹ کے باہر نکال دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ میں لیٹوں اور وہ میری ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کے باہر نکال دیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص آیا، وہ مسجد کے قریب ہی رہتا تھا، اور وہ روٹیاں پکانے کا کام کرتا تھا، نان بائی، تنور لگایا ہوا تھا، روٹیاں پکاتا اور پکا کے بیچتا۔ تو اس نے پوچھا، دیکھا کہ معاملہ یہ ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں، یہاں ٹھہرتے ہیں، یہاں رہنے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، تو خیر ان سے نے مجھے کھانا بھی کھلایا، تواضع بھی کی، اور مجھے رات بھی ٹھہرایا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر کام کرتے ہوئے استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہر کام سے پہلے، ہر کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی، بخشش، استغفار۔ کہتے میں اس کے اس عمل سے بڑا متاثر ہوا۔ تو صبح جب ہو گئی تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، تو اس کا کوئی آپ کو ظاہری فائدہ بھی ہوا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا؟ کہا فائدہ یہ ہوا کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرما لیتے ہیں، میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک دعا میں نے کی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، ورنہ تو آج تک میں نے جتنی بھی دعائیں کی اللہ نے قبول کر لی۔ ایک دعا کی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، مایوس پھر بھی نہیں، پر امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ میری دعا قبول ہوگی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی ابھی تک، جس کے انتظار ہے؟ کہنے لگا وہ دعا یہ ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کی زیارت کی دعا کی تھی، اے اللہ میری زیارت کرو، ان کی زیارت کروا دی۔ کہنے لگے میں مسکرا پڑا، میں نے کہا وہ احمد بن حنبل جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی وہ میں ہی ہوں، اللہ نے میرے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر آپ تک پہنچا دیا، گھسیٹ کر آپ تک پہنچا دیا۔
علماء نے لکھا ہے استغفار کوئی بھی کرے، انفرادی ہو یا اجتماعی، حالات دیکھے کیسے پلٹتے، حالات دیکھے کیسے پلٹتے۔ 1000 مرتبہ یومیہ استغفار اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے، 1000 مرتبہ یومیہ استغفار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک جنت میں اسے دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ٹھکانہ نہ دکھا دیں۔ 1000 مرتبہ استغفار، اور اس سے بیماریاں، تکلیفیں، پریشانی سب دور، اور رزق میں بے پناہ برکتیں، بے پناہ برکتیں سب سے پہلے، اور یہ تو قرآن کا ہے، سب سے پہلے رزق میں برکت۔ تو میرے عزیزو، آج جو ہمارے حالات ہیں انفرادی یا اجتماعی ہمارے ملک کے، ایسے میں ہم سب کے لیے استغفار لازمی ہے، ہم لازمی کریں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جب اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب داخل ہوتے تو بھی استغفار کرتے، یوں کہتے، دعا کرتے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور درود شریف بھی پڑھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو داخل ہونے سے پہلے یوں کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر اس کے بعد یہ استغفار کرتے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ذنوبی میرے گناہوں کو بخش دے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے استغفار، اٹھنے کے بعد استغفار، تہجد کے وقت استغفار، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو استغفار، مسجد سے نکل رہے ہیں تو استغفار، نمازوں کے بعد سلام پھیرا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو پتہ چلا یہ بہت ہی اونچا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔